وہ موٹے حروف ہم نے پڑھ لیے تھے، وہ 7 حروف ہیں، مجموعہ ان کا خصہ ذاغتن قز ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے نرم حروف جو ہیں وہ 3 ہیں، فا، ذال، ظا، یعنی یہ اوپر 2 دانت بنے ہوئے ہیں، 2 دانتوں کے درمیان زبان تھوڑی سی باہر نکال کے اوپر والے دانتوں کو ٹچ کرنی ہے، زبان باہر نکال کے اوپر والے دانتوں کو ٹچ کرنی ہے، جس سے یہ جو شروع میں سا ہے نا، یہ سین ختم ہو جائے گی، جیسے سین کی سٹی ہوتی ہے ایسے اس کی سا جو سٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نرمی والا حرف ہے، اس کی ہم سٹی ختم کریں گے، زبان باہر نکال کے اوپر والے 2 دانتوں کو ٹچ کریں گے، ذال، ظا۔ صراط کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا راستہ، اگلی آیت جو ہے اس پر بھی صراط آ رہا ہے، تو صراط کا ترجمہ راستہ ہے، یہاں بھی صراط کا راستہ ہی ترجمہ ہوگا۔ الذین، ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، الذین آئے لوگوں، جن لوگوں، ان لوگوں یا وہ لوگ۔ عام طور پر آیت کے شروع میں ہو الذین تو پھر ہوتا وہ لوگ جو، آیت کے شروع میں ہو تو الذین کا ترجمہ ہوتا ہے وہ لوگ جو، اگر آیت کے درمیان میں آئے یا پہلے حرف کے بعد آئے کسی کی چیز کے بعد تو وہاں پر ترجمہ ہوتا ہے ان لوگوں کو۔ صراطہ راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعم آپ اس میں سے نکال لیں، انعام بن رہا ہے، انعام، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعم انعام کیا، تا زبر تا، تو نے آپ نے انعام کیا، اگر تا زبر تا اب یہاں پر ہے تو ترجمہ ہوگا تو نے، تو ایک نے، تو انعمت، انعام انعام کیا، تا تو نے، یہاں پر انعمتا ہے تو نے انعام کیا، اگر انعمتی ہوتا تو پھر ہونا تھا تو ایک عورت نے انعام کیا، اگر انعمتو ہوتا تو پھر ترجمہ ہونا تھا انعام کیا میں نے، جیسے تا آیا ہے تو پھر ترجمہ ہوگا تو نے انعام کیا، یعنی تا پر زبر کی وجہ سے تو نے ترجمہ ہو گیا۔ تو صراط راستہ الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، ہم کا ترجمہ جن، ان، وہ، اپنے، علا کا ترجمہ پر ہوتا ہے، علا جہاں بھی آ جائے ترجمہ پر، اوپر ترجمہ ہوتا ہے، پہلے آخر میں جو ضمیر ہے اس کا ترجمہ ہوگا ان یا جن، ان پر یا جن پر، علیہم ان پر۔ اب اس میں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کر رہے ہیں کہ اللہ راستہ ان کا دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اب انعام کن لوگوں پر ہوا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے، انعام انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین۔ اگر سوال آیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، جو انعمت ہے جن پر انعام ہوا ہے، ان سے کون سے لوگ مراد ہیں، تو آپ نے کہنا ہے انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین۔ ہمارا تیسرا سبق ہے عربی بول چال کا، الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ الساعۃ کہتے ہیں گھڑی کو، الساعۃ گھڑی ہے، الساعۃ گھڑی کو بھی کہتے ہیں، ٹائم فیس کو بھی کہتے ہیں، 1 گھنٹے کو بھی کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ہو گیا، اور الساعۃ قیامت کو بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر الساعۃ گھڑی کو کہتے ہیں یا گھنٹے کو کہتے ہیں۔ دراجۃ سائیکل، دراجۃ سائیکل کو کہتے ہیں۔ مدرسۃ اسکول کو کہتے ہیں، اسکول کو عربی میں مدرسۃ کہتے ہیں، اور جو یہ تختہ سیاہ ہے، بورڈ جو ہوتا ہے، اس کو سبورۃ کہتے ہیں۔ تلاست جھاڑن، تلاست جھاڑن۔ دوات دوات۔ اسلامی عقیدے کے اندر اب ہم پڑھیں گے عبادت میں احسان کیا ہے۔ عبادت میں احسان اللہ تعالیٰ کی طرف پورا دھیان رکھنا ہے، یعنی جب آپ عبادت کر رہے ہیں آپ کی پوری توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی کو سمجھانے کے لیے۔ نیت کیا ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ کو دکھانے کے لیے، اور ہر ایک پہلو پہ آپ دیکھیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے آپ کا اخلاص بھی بڑھے گا۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ الذی یراک حین تقوم، الذی یراک حین تقوم، الذی یراک حین تقوم، یعنی اللہ جو ہے، اللہ تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب تو قیام کرتا ہے۔ الذی جو، وہ ذات جو، یراکا تجھے دیکھتا ہے، حین جب، تقوم تو قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے۔ وتقلبک فی الساجدین، اور سجدوں میں، تیرے پھرنے اور سجدہ کرنے والوں میں
تمہاری نقل و حرکت کو دیکھتا ہے، تمہارے پھرنے کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری عبادت کو بھی اللہ پاک دیکھتا ہے۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جب عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔